نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، سورہ فجر کی چند آیات، ابتدائی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ذرا اس کی وضاحت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے چند گزارشات پیش کی جاتی ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا اور اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فجر کی قسم کھائی ہے۔ اب فجر سے مراد مطلقاً فجر بھی کہا گیا ہے کہ ہر فجر کی قسم کھائی گئی ہے، یا اس سے نماز فجر بھی مراد ہو سکتی ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور اگر آپ تفسیر پڑھیں، روح البیان جیسی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں، تو اس فجر سے مراد، چونکہ فجر کا معنی روشنی ہوتا ہے، فجر کا معنی نورانیت، روشنی اور اندھیرے کا چھٹ جانا، اسے فجر کہتے ہیں۔ تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی ملتی ہے کہ فجر سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کہ آپ ایسی فجر ہیں کہ جس سے سارے اندھیرے چھٹ گئے اور ساری کائنات کو روشنیاں مل گئی۔ تو اس تفسیر کے مطابق فجر سے مراد حضور کا وہ چہرہ پاک ہے، حضور کی ذات گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ہے کہ جس نے سارے اندھیرے دور فرمائے اور ساری کائنات کو روشنی عطا فرمائی۔ اور ولیال عشر، اس تفسیر کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 10 لوگوں کی قسم جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، یعنی عشرہ مبشرہ کی یہاں قسم کھائی جا رہی، اس میں خلفائے راشدین بھی ہیں اور باقی سب وہ سعادت مند لوگ جن کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پہ کھڑے ہو کر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بہت ساری تفاسیر ہیں، آتے ہیں اب اس مہینے کی مناسبت سے۔ مفسرین نے فرمایا کہ فجر سے مراد یہ ذو الحج کی پہلی فجر بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے 10ویں فجر بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی عید کا دن، قربانی کا دن۔ اور ولیال عشر سے مراد اس کی پہلی 10 راتیں ہیں اس برکت والے مہینے کی۔ اب ان کی عظمت دیکھنی ہے تو پیارے آقا کی حدیث مبارکہ پڑھ کے دیکھیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سارے دنوں اور مہینوں سے ان کا جو سردار مہینہ ہے وہ رمضان ہے، رمضان المبارک ہے، اور فرمایا سب سے زیادہ عزت والا مہینہ وہ یہ قربانی کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، کتنی عظمتیں ہیں اس مہینے کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ دوسری روایت پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیاستہ کے اندر موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ، بہتر دن یہ 10 دن ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جس میں سب سے زیادہ اللہ کو جن دنوں میں کی گئی عبادت پسند ہے وہ یہ دن ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ ان دنوں کے اندر ایک ایک دن کا جو روزہ ہے وہ سال کے روزے کے برابر ہے، یعنی آپ ان 10 دنوں میں روزہ رکھ رہے ہیں پہلے 9 دن کے اندر، تو فرمایا ان دنوں کے روزے کی اتنی عظمت ہے کہ گویا آپ نے سال بھر کا روزہ رکھا ہے۔ اور رات کی عبادت کی اتنی فضیلت ہے کہ جس طرح آپ نے جو ہے رات بھر جب اس کی عبادت کریں گے تو یوں ہی جس طرح آپ نے لیلۃ القدر کے اندر آپ نے قیام کیا، اس کے برابر اس کی فضیلت۔ تو یہ تشبیہ دے کر ان دنوں کی اور ان راتوں کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، کیا ہے کہ آج ہم توجہ نہیں دیتے، اتنی پیاری راتیں، اتنے پیارے دن گزر جاتے ہیں، اور ہماری مصروفیات اور کچھ تو ضروری کام ہیں، فرائض نماز کی ادائیگی ہے، پڑھنے پڑھانے والوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ اور معمولات ہیں، انسان کے گھریلو کچھ معاملات ہیں، اور کام کاج کی بھی ذمہ داری ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے فضولیات میں وقت ہمارا گزر رہا ہوتا ہے، کہیں موبائل پہ وقت کٹ رہا ہے، کہیں بعض اوقات
گیم کے اندر اور دیگر ایسی لغویات فضولیات، ہمارا وقت گپ شپ میں لمبا وقت کٹ جاتا ہے۔ تو آئیں ایسے پیارے دن وہ لغویات میں نہ گزریں، عبادت میں گزریں، اللہ کے ذکر میں گزریں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزریں، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزریں۔ تو ان بابرکت دنوں کے اندر ہم نے یاد الہی کو اپنا وظیفہ بنانا ہے، اپنے معمولات کو ہم نے درست کرنا ہے، دن بھی اور راتیں بھی اللہ کی یاد میں گزرنی چاہیے، اور اس کی عبادت و ریاضت کو اپنا معمول بنانا چاہیے، اور اسی طرح اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ کرامن کاتبین، دائیں بائیں والے فرشتے وہ لکھ رہے، ہمارا ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا۔ کیا اگر کہیں پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ہم بڑے محتاط ہوتے ہیں کہ جی ذرا یا توجہ سے رہنا، یہاں پہ ذرا خیال سے رہنا، کیمرے آپ کی ہر حرکت و نقل جو ہے وہ اس کو محفوظ کر رہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے؟ اس کے فرشتے ایک ایک ہمارا قول فعل اور جو وہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے اور ہماری ہر حرکت جو ہے وہ باقاعدہ ریکارڈ میں آ رہی ہے، اس پہ کبھی توجہ نہیں دی ہے۔ آئیں یہ عارضی کیمروں سے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور علامہ اقبال کا ایک ایک شعر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں خبردار کرتا ہے، ہمیں بیدار کرتا ہے۔ اور آپ کی ذرا ربائی پہ توجہ کیجئے، ہلا کے رکھ دیتی ہے انسان کو، اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کرتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، مولا تو بے نیاز ہے، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ یہاں پر عاجزی دیکھیے علامہ اقبال کی، کہ اللہ کو ساری ساری رات منانے والے لوگ، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے لوگ کس طرح عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے کھڑے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، مولا تو غنی ہے، میں محتاج ہوں۔ روز محشر عذر ہے من پذیر، مولا قیامت والے دن میرا عذر قبول فرما لینا، مجھے معاف کر دینا، میرا حساب نہ لینا۔ گر تو می بینی حسابم ناگزیر، مولا اگر ضرور حساب لینا ہو، میرا عذر قبول نہیں کرنا، مجھے معافی نہیں ملنی، حساب دینا ہی پڑے گا، تو ایک مہربانی ضرور کرنا۔ سبحان اللہ، یہ ہیں عاشق رسول۔ اگلا جملہ سننے سے پہلے ذرا توجہ کیجئے، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، مولا اتنا کرم ضرور کرنا کہ حضور کی نگاہوں سے مجھے تھوڑا سا اوجھل کر لیں، حضور کے سامنے مجھے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ اکبر، کیا لوگ تھے وہ، کتنے عاشق تھے، محبتیں تھیں، ان کا پیار تھا، اللہ سے ڈرنے والے، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا تھا کہ ہم نے کل حضور کے سامنے پیش ہونا ہے، حضور کے سامنے ہمارا حساب لیا جا رہا ہوگا، کون سا چہرہ لے کے جائیں گے۔ محترم ناظرین، آئیں اپنی زندگی درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی لائن سیدھی کریں، فضولیات سے بچیں، اور ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ ہم نے اس کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، جو کما رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے، جو خرچ کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے، اور جو کچھ پڑھا ہم نے اس پر عمل کیا کہ نہیں اس کے بارے میں حساب دینا ہے۔ یہ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے آج ہم نے تیاری کرنی ہے۔ تو بڑے دن پیارے گزر رہے ہیں، ان پیارے دنوں میں اللہ کی عبادت کو، اس کی ریاضت کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ فرائض کے علاوہ باقی اوقات کا حصہ بھی زیادہ سے زیادہ اس کی یاد میں گزرنا چاہیے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، عشق اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے اور تحفے پیش کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔